اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا تیسرا سیشن ہے سورہ الرحمن کے حوالے سے، اور ہم رجیم کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ لرن کرنے کی کوشش کریں گے۔ رجیم رجم سے ہے، را جیم اینڈ میم سے، اور رجم کہتے ہیں پتھروں سے مارنا، دھدکارنا، تہمت لگانا، تحقیر کرنا کسی چیز کی نا، یہ تمام الفاظ جو ہے رجم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، رجم کا لفظ انسانی نفسیات پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسانی معاشرے پر یا انسانی شخصیت پر یہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ آج یا ایک عام انسان جب بے وجہ بے وقت کھانا کھاتا ہے اور بہت زیادہ کھاتا ہے اور کوئی کام کاج اس کو کرنے کو نہیں ہوتا یا کرتا ہی نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو اس کا جسم بڑھنے لگتا ہے، موٹا ہونے لگتا ہے یا موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کا جسم بہت بڑھ رہا ہے یا بڑھ چکا ہے، اس کو مشکل اور دشواری پیش آ رہی ہے، تو وہ وزن کم کرنے کے لیے سوچتا ہے، اس کے لیے ڈائٹنگ کرتا ہے، ڈائٹ پلان لیتا ہے، ڈائٹیشین کے پاس جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ واک کریں، رننگ کریں، ہیلتھی کھانا کھائیں، پورشن کم کریں، مطلب ڈیفرنٹ وہ اپنے طریقے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے وزن جو ہے وہ کم ہو سکے۔ عربی زبان میں ڈائٹ کو رجیم کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ جب آپ کا جسم آپ کی اصل حالت سے ہٹ جاتا ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یا تو وہ موٹا ہوتا ہے یا وہ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس حالت کو جو ہے رجیم کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور مثال آپ کو دیتی ہوں۔ ترجمہ کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ وہ عمل ہے جب کسی زبان کو کسی اور زبان میں پیش کیا جائے تو وہ زبان اپنی اصل کے اندر موجود نہیں ہوتی، وہ اصل سے ہٹ جاتی ہے۔ قرآن کا ترجمہ آج تک کوئی زبان اس طرح نہیں کر سکی جو انداز قرآن کا قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب شیطان کے لیے یہ لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان کو رجم کر دیا گیا یا سنسار کر دیا گیا، بلکہ یہ وہ عمل ہے یا یہ وہ دوری ہے جو آپ کو آپ کے اصل سے ہٹا دیتی ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے نا کہ وہ انسان کو انسان کی اصل سے ہٹا دے۔ دیکھیں پورے قرآن میں جہاں بھی شیطان کا لفظ آتا ہے، دیکھنا اس کا سب سے پہلا ہدف یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اس کے اصل سے ہٹا دے۔ اور قرآن کا پورا پیغام یہی ہے کہ انسان کو اس کی اصل پر رکھا جائے، اس کو متوازن رکھا جائے، اور ایسا متوازن رکھا جائے کہ تمام زمین اور آسمان اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تسخیر کر دی ہے، اس کے لیے مسخر کر دیے، اس کی تسخیر بن جائیں۔ ہم عام ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں چھوڑ کر شیطان مردود کو، یا شیطان مردود سے۔ اب اگر اس کا ترجمہ یہ کریں کہ میں اللہ کی نگہداشت میں آتی ہوں، اللہ کی نگاہ میں آتی ہوں، چھوڑ کر اس عمل کو جو میری اصل سے ہٹا دے، یا جو مجھے میری اصل سے ہٹا دے، یہی شیطان کا ہدف ہے کہ وہ انسان کو اس کی اصل سے ہٹا کر، اصل کیا ہے؟ قرآن انسان کو اس کی اصل پر لاتا ہے، اور شیطان انسان کو اس کی اصل سے روکتا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کو، انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا اصل پر رہنے کے لیے کہا نا کہ اپنی اصل پہ رہو۔ اصل ہمیشہ حق ہوتا ہے، اور اگر دنیا میں حق ہے تو وہ قرآن حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔
اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس رمضان اس قرآن کے ساتھ ایک اسپیشل تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تعلق ہمیشگی کا تعلق ہو۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔